میری پوری لائف کی یہ اسٹرگل ہے، کیونکہ میں نے گراس روٹ لیول سے اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا تھا. شروع سے مجھے شوق تو تھا کہ میں آگے ہوں اور میرے پیچھے مردوں کی لائن ہو. مجھے ہمیشہ سے کمپٹیشن کا شوق رہا، تو الحمدللہ اس میں میری فیملی نے بھی مجھے سپورٹ کیا، میرے گھر والوں نے، میرے ہسبینڈ نے، میرے پیرنٹس نے. تو میں نے اپنا سیاسی کیریئر جب پرویز مشرف نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا کونسلرز کا اس پر وہاں سے شروع کیا کہ میں نے کونسلر فرسٹ نمبر پہ ساہیوال سے یوسی میں. اور اس کے بعد پھر میں نے تحصیل ممبر رہی 4 سال، وہ بھی فرسٹ نمبر پہ. پھر ڈسٹرکٹ کی ممبر، وہ بھی پہلے نمبر پر. پھر اس کے بعد الحمدللہ میری پارٹی نے میں بلا مقابلہ میونسپل کارپوریشن کی ممبر رہی، اور اب الحمدللہ میں ایم پی ہوں. جی میرے ہسبینڈ نے فیملی میں میرے نانا ابو تھے ماشاءاللہ چیئرمین، وہ گاؤں میں ہوتے تھے دیہات میں، شرک زکوٰۃ کے چیئرمین دیہات کے، تو وہ تھے. پھر میرے ماموں لوگ سیاست میں تھے. میرے گھر میں دیکھتی تھی، شروع سے مجھے بچپن سے شوق تھا، وہ ساری گہما گہمی الیکشن کی یہ وہ سارا، وہ کچھ تھا. کچھ میری جو فیلڈ ہے لا کی، اس میں بھی یہ چیز کانفیڈینس کے ساتھ. اچھا میم، یہ بڑی ٹف جاب ہے آپ کی، عوام کی خدمت کرنا، اور اس سلسلے میں آپ اپنے گھر کو کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ بڑا ٹف ٹائم ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا، فیملی کو بھی دینا، خاوند کے ساتھ بھی معاملہ، تو یہ کس طرح مینیج کر دیتی ہے؟ یہ الحمدللہ بات آپ کی بہت صحیح ہے کہ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بٹ یہ کہ تھوڑا سپورٹیو فیملی ہو تو پھر اس لیے، اور پھر کچھ آپ میں بھی چیزوں کو مینیج کرنا آنا چاہیے. تو میں نے اس چیز کو مینیج کیا، اور آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر کہ میں نے کبھی بھی کوئی یہ جیسے کام والیاں ہوتی ہیں، میں نے آج تک کوئی کام والی نہیں رکھی الحمدللہ. ابھی تک میں نے سارا اپنے گھر کا کام، سسرال نکاح شادی غمی محلہ رشتہ داری سوشل ایکٹیویٹیز، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیں کبھی ضرورت ہو تو کسی کو بلا کے کروا لیتی ہوں، ادروائز سارا کام خود. تو مشکل تو بہت ہوتی ہے ہاں جی، مگر میں نے اس چیز کو خود ہی مینٹین کیا. عملی طور پر دیکھا جی کہ کوئی ایک لیڈی اسپیشلی جب وہ کسی چھوٹی سی پہ یہ لازم تک بھی آتے تو اس کے اندر بڑا ایک رکھ رکھاؤ آ جاتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں اور آپ کی شخصیت میں ہم نے بڑا سادگی اور بڑی اس میں نفاست محسوس کی ہے. تو اس سلسلے میں کیا یہ آپ کی پیرنٹس کی طرف سے ہے یا یہ اپنی خاوند کی فیملی کی طرف سے آپ کو یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں؟ بالکل میری دونوں چیزیں ہیں. ایکچولی میری مدر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ ماشاءاللہ بڑی سگڑ اور نیک خاتون، اور بڑی مینیجیرین ان کی اپروچ. اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی بہت اچھے سادہ، انہوں نے کبھی بھی مجھے کسی چیز میں ٹوکا روکا نہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر میں 100 مردوں میں بھی کھڑی ہوں نا تو وہ ان کو پتا ہے کہ یہ الحمدللہ جی بالکل انہوں نے مجھے اعتماد دیا، اور الحمدللہ میرے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ سکسیسفل ہیں لائف میں. اب تو یہ انٹرنیشنل لیول پر ایک سوال ہے، اس ٹائم جو ہماری ملکی سیاست ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو انٹرنیشنل سیاست ہے اس میں پاکستان کا کردار بہت اچھا جا رہا ہے، اور پاکستان ابھی تک الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے لیڈ کر رہا ہے دونوں سائڈوں پر. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے تو پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا سے باہر بھی پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ جو خانہ کعبہ کی اور وہ والا بھی آپ کو پتا ہوگا ہماری آرمی کو یہ اعزاز ملا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے میاں محمد نواز شریف صاحب پر، ان کی، ہماری جتنی بھی باقی پارٹیز ہیں ملٹی پارٹیز جو ہمارے ساتھ اتحاد میں ہیں. تو پاکستان کی گڈ ریپیوٹ ہے، گڈ فیم ہے الحمدللہ. ہماری قیادت جو پاکستانی حکمران ہیں وہ بہت اچھے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور آسانی. اور اس طرح کے موجودہ انٹرنیشنل حالات میں میرا خیال ہے کہ جو ایک مضبوط اعصاب کی قیادت اور ایک سمجھدار اور دور اندیش جو قیادت ہے وہی اس طرح کے حالات پر قابو پا سکتی ہے، ورنہ کیا تجربہ کار جو ہے وہ تو شاید اس حالات میں جو غیر سیاسی اور غیر تجربے کار لوگ ہوتے ہیں وہی ہمیشہ، آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی کشتی کو کسی ایسے ملا کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ کبھی بھی اس کو پار نہیں لے کے جائے گا، وہ آپ کو سمندر کے اندر ہی وہ سارے جو ہے نا. تو الحمدللہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی صورت میں،
مریم بی کی صورت میں پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جتنے انیشیٹو لیے گئے پنجاب کی ترقی میں الحمدللہ ایک خاتون ہو کے اس نے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ محنت اور خدمت کا جو جذبہ ہے وہ صرف PMLN کے پاس ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اس لیول پہ جس اسپیڈ سے جو کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے اس کا. ہم لوگوں نے یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کے علاوہ جتنا اضافی پروٹوکول تھا اس سب کو بند کیا ہے اور اپنی سیلری میں سے انہوں نے آپ کو پتا کہ وہ سیلریز نہیں دے رہے, اسپیکر صاحب نہیں دے رہے, CM صاحبہ نہیں دے رہی, تو یہ اکانومی کے لیے تاکہ لوگوں کے بجٹ کو اور یہ جو مہنگائی ہے اس پہ کتنی حد تک قابو پایا گیا ہے. تو الحمدللہ آگے فیوچر میں بھی اس کے بے شک انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی خود اپنے اوپر پہلے کی تاکہ دوسرے لوگ پڑھنے میں آسان. بالکل, اور ہم سب ان کو فالو کرتے ہیں, تمام منسٹرز, تمام پوری کابینہ ان کی. تو الحمدللہ ان فیوچر اس کے اچھے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بارے میں کچھ لوگوں کی کنفیوژن ہے کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس سے سچ پیٹرول کی اتنی زیادہ بچت نہیں ہوگی یا ہمیں اکنامیکلی اتنا زیادہ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا, تو آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا جیسے مارکیٹس کا ٹائمنگ میں ڈفرینٹ یعنی کہ وہ شارٹ کر دیں گے یا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا تو بہت ساری چیزیں جیسے اگر ویکینڈ ہے تو ضرورت سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ جس کو ضرورت ہوگی وہ گھر سے باہر جائے گا, یا وداؤٹ اینی کام آپ گھر سے بلا وجہ باہر نکلیں گے, ایسا نہیں ہوگا. کسی آفس میں, کسی بھی گھر میں کہیں بھی کوئی شخص اگر موو کرتا ہے تو کسی کام کے لیے, تو اس سے اسمارٹ لاک ڈاؤن سے بہت ساری چیزوں میں بہتری ہوگی اور ہماری جو عالمی سطح پر جو صورتحال جا رہی ہے ہم لوگوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ان کو اتنی اچھی اعلیٰ قیادت ہے کہ جو ان کے آنے والے دنوں کے لیے بھی سوچ کے تو اس طرح کے اسٹیپس اور انیشیٹو لے رہے ہیں.